سارے انسان سب خسارے میں ہیں. کیا ایمان والے، کیا غیر مسلم، کیا یہود، کیا نصارہ، کیا مجوسی، کہ دنیا کے سب انسان خسارے میں ہیں. کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں کہ اگر خسارے سے نکلنا چاہتے ہو، اگر نقصان سے دنیا اور آخرت میں بچنا چاہتے ہو، کہ ہر زمانے میں، چاہے وہ زمانہ نبی کا ہو، چاہے وہ زمانہ صحابہ کا ہو، چاہے تابعین تابعین کا ہو، چاہے اولیاء و محدثین کا ہو، یا پھر آج کا ہمارا زمانہ اور قیامت تک آنے والا زمانہ، اس کے اندر جو ان چار کاموں کو کرے گا، اللہ ہر زمانے میں اس کو خسارے سے نکالیں گے. کیسے نکالیں گے؟ پہلا کام کیا بولو؟ الا الذین آمنو، کہ اللہ پر ایمان لانا ایسے جیسے ایمان لانے کا حق ہے. کما ہوا باسمائہ، چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں جاتے ہیں نا، کو پہلے دن سے پڑھانا شروع کر دیتے. ارے پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے مکتب میں؟ کیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، آگے کیا ہے؟ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ، کہ اللہ پر ایمان لانا ایسے، اللہ پر ایمان لانا ایسے جیسے اللہ اپنے ناموں اور اپنے صفتوں کے ساتھ ہے. تبھی تو حکموں پر یہ چلے گا، تبھی تو یہ حکموں کو قبول کرے گا. جب تک یہ اللہ کو اللہ کے صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کے ساتھ الہ، معبود، رب جب تک مانے گا نہیں، محترم بزرگوں، اندر میں بات اترے گی نہیں اور پھر یہ حکموں کو دل سے قبول نہیں کرے گا. یہ پوچھتا رہے گا کہ حضرت یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کو بھی حلال کرنے میں یہ زندگی بھر لگا رہے گا. چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے. دل سے قبول کرنا پڑے گا کہ اللہ رب ہے. وہ کیسا رب ہے؟ وہ کیسا پالنہار ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ رب کی ربوبیت کو دن میں 5 نمازوں کے اندر مشق کرایا جا رہا ہے. یہ کھڑا ہے تو قیام کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے. یہ سجدے میں ہے. ارے بولو کیا پڑھتے سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی. اور رکوع میں سبحان، پاک ہے میرا رب، عظمت والا میرا رب، سبحان ربی، عظمت والا میرا رب، العظیم، بلندی والا، سبحان ربی الاعلی، میرا رب، سبحان میرا رب پاک ہے اور کیا بلندی والا ہے، عظمت والا ہے. مشق ہو رہی ہے کہ سجدے میں بھی، رکوع میں بھی، قیام میں بھی، قاعدے میں بھی، کہ اس کی مشق کرو. جب پوچھا جائے گا من ربو کا، تو زبان سے کیا نکلے؟ بولو، ارے کیا نکلے زبان سے؟ ارے پوچھا جائے گا نا من ربو کا، بتا تیرا رب کون. زندگی میں اگر دنیا میں اتنے مشق کی ہے ربی اللہ، یہ زبان سے نکلے گا. اور اگر اس نے مشق نہیں کی تو پھر محترم بزرگوں، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. اب بتاؤ محترم بزرگوں، جس کا مسئلہ قبر میں اٹک گیا آگے پار ہوگا کیا؟ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اس لیے ان مجالس میں، ایمان کے حلقوں میں، تعلیم کے حلقوں میں، اور گشتوں کے دن اور شب گزاریوں میں اور ماہانہ جوڑوں میں کہ رب کی ربوبیت کو بار بار کہو اور بار بار سنو، تاکہ دل کی گہرائیوں کے اندر یہ بات اتر جائے کہ میرے ہر مسئلے کا حل ایک اللہ کے قبضے میں ہے. میری سوئی سے لے کر اور جنت میں جانے تک کے میرے جتنے مسائل ہیں، تمام کے تمام مسائل کا حل بولو کہاں ہے؟ ارے بولو نا کہاں ہے؟ ایک اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. یہ بات اللہ نے نبیوں کو سکھائی. جبریل جیسے سہارے اور جبریل جیسے فرشتے
سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، اتنا بڑا سہارا، اگرچہ بہت بڑا فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، لیکن محترم بزرگوں یہ اللہ کی پکڑ سے نہ یہ بچا سکتا ہے، نہ یہ رتی برابر کی کوئی مدد کر سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اس لیے کہا کہ حسبی اللہ، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، وہ رب ہے اور عرش عظیم پر قائم ہے۔ اور بزرگ کو جب یہ جواب دیا تو بتاؤ پھر کیا ہوا؟ ایسا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بولے تھے کیا جب آگ ٹھنڈی ہونے والی ہے؟ ارے بولا گیا تھا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کا پلان آگے کا تھا کیا جبریل علیہ السلام نے کان میں بول دیے تھے؟ اتنی ڈیرنگ اور ہمت کے ساتھ آگ کے اندر جو ہے جانے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہے۔ بزرگوں انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے میں نبی بنا کر بھیجا گیا، دعوت دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی، احکامات پر چلنے کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کے لیے جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ مجھے جلانے کے لیے تیار ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے راضی ہے۔ یہ تھا اندر۔ بزرگ یہاں سے وہ منجنیق اور وہ گلیل کھینچا گیا، اور ابھی یہاں سے یہ کھینچ کر ابھی یہاں سے ابھی یہ نکلے نہیں ہیں، وہاں اللہ کا آرڈر آگ کو، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو کیا ہو جا، جو مدد نبیوں کی ہوئی وہی مدد صحابہ کی ہوئی، دین کی نسبت پر ہوئی، دعوت کی نسبت پر ہوئی۔ بزرگوں نبیوں کا اور صحابہ کا کہ مقصد لڑنا نہیں تھا، مقصد لڑنا اور جہاد، ارے ان کا مقصد تھا کیا؟ ان کا مقصد بھلائی تھی، ان کا مقصد اللہ کو جوڑنا تھا، اور اگر کہیں اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو، اسلام کو پھیلانے میں کوئی اگر رکاوٹ آ جائے تو کیا ہو جاتا تھا؟ یہ لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ رکاوٹ اگر آ جائے تو تھا، ورنہ کیا تھا؟ بولو، مقصد تھا کیا لڑنا مقصد تھا ہی نہیں۔ قرآن کا ادیش اور اسلام کا حکم کہ لڑنا تو ہے ہی نہیں، وہ تو کبھی پیش آئے گا، کبھی معاملہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہی نہیں ہے کہ بلا وجہ جا کر جو ہے وہ کسی سے لڑو، مقصد ہی نہیں ہے۔ نبوت کا مقصد اور صحابہ کی انبیاء کی بعثت کا مقصد اور صحابہ کے خروج کا مقصد کہ امت کو اور پھیلے ہوئے دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کو ایک اللہ سے جوڑنا تھا۔ کیا تھا بولو؟ ایک اللہ سے جوڑنا ان کا مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا تو بتاؤ بھائی آگ ارے ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روایتوں میں 40 دن تک، کتنے آگ میں 40 دن تک سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ یہی مدد اللہ نے صحابہ و تابعین کی بھی کی۔ چراغ جلانے والے اور صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ امیر المومنین مدینے کے پہاڑ سے آگ نکل رہی ہے، چلیے جلدی چلیے۔ ارے مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی، چلیے۔ عمر کہہ رہے ہیں یہ لو میرا گھوڑا، جاؤ اسے دھکا دے کر اندر کر دو۔ کس کو؟ بولو نا کس کو؟ کوئی بکری تھی؟ کوئی بھیڑ تھا؟ کیا تھا؟ کہ جاؤ یہ میرا گھوڑا لو، جاؤ اسے دھکا دے کر جہاں سے نکلی وہاں ڈال دو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیر المومنین میری کیا حیثیت ہے اور میں کہاں جو ہے اس لائق ہوں کہ جو اس آگ کو ڈھکیلوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یہ میرا گھوڑا لو اور جا کر اسے دھکے دے دے، وہ آگ ہے، پہاڑوں سے نکلنے والا لاوا ہے۔ فرمایا حضرت عمر حضرت تمیم داری کے ساتھ اس طرح آگ کو دھکا دے رہے تھے
جیسے محترم بزرگوں میں اور آپ کسی کھیت میں آنے والے بیل کو یا کسی جانور کو دھکا